جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ لینیں کر دی جائیں گی۔ یہودیوں کی ایک لین، نصارہ کی ایک لین، مشرکین کی ایک لین، مسلمانوں کو ایک لین کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ہر پیغمبر کی جماعت میں نیکوں کو ایک جگہ اور بدکاروں کو ایک جگہ، نمازیوں اور روزہ داروں کو علیحدہ علیحدہ، حرام کاروں کو جدا، شرابیوں کو جدا، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ، غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگوں کو جدا جدا لینوں میں ترتیب دے کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اسی ترتیب انتظام کے ساتھ اللہ کی پولیس یعنی فرشتے خدا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس کے بعد آسمان کھولا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے روز نامچے اعمال نامچے لے کر وہاں سے اتریں، اور ظاہر ہے ففتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ آسمان دراڑے جنت کے راستے بن جائیں گے۔ علماء نے آسمان کے پھٹنے کا یہ سبب لکھا ہے کہ عرش الہی پر خدا تعالی خاص تجلی ڈالیں گے، جس کے باعث وہ نیچے کو سرکے گا، اور اس صدمہ اور ٹکر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ فرشتے ان ناموں کو لوگوں کے حوالے کریں گے جنہوں نے دنیا میں یہ اعمال کیے تھے، اور ان اعمال ناموں کے حوالہ کرنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ فرمانبردار کو دائیں طرف سے اعمال دیے جائیں گے، اور نافرمانوں کو بائیں طرف سے۔ پھر جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھو میری کتاب جس میں میری سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میں دل سے یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں اپنے نفس کا تابعدار نہ تھا بلکہ خدا کی فرما برداری کا خیال رکھتا تھا۔ پس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا، اور اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ، فرش نفیس، برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے اڑتے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے، جھکے پڑے ہوں گے، اس طور سے کہ جس پھل کی طرف جنتی اشارہ کرے گا اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے کر آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ کھاؤ اور پیو، خوب مزے لے لے اس چیز کا بدلہ جو تم نے گزشتہ ایام میں مردہ دنیا میں اپنے نفس کے خلاف اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کی اطاعت کی تھی۔